پیش آیا ہے، اس میں ایک راجہ اسلام نامی شخص جو ہے وہ قتل ہو گیا اور لینڈ گریبنگ کی وجہ سے، اور لواحقین نے بر وقت اپلیکیشن موو کی تھی کہ پولیس جو ہے ان کی امدادی جو کارروائی ہے وہ کر سکے، ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کر سکے، مگر بر وقت نہ کیا گیا۔ بعد از ایف آئی آر بھی لانچ ہوئی، جب وہ اس بندے کی تدفین ہو گئی اس کے بعد انہوں نے متعلقہ ایس ایچ او تھانہ کرال، ڈی ایس پی اور ڈی او کو افسران بالا نے معطل کر دیا۔ مگر آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں لواحقین میں سے الحاج مجاہد صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ واقعہ کیسے رونما ہوا اور اس حوالے سے آپ کے کیا ویوز ہیں؟ السلام علیکم۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم یہ اپنا میسج اعلیٰ کام تک پہنچا سکیں۔ یہ 13 تاریخ کو جی شام کے ٹائم انہوں نے ہمارا کوڑا مست میں ہماری کوئی 2010-11 سے کوئی وہاں پہ پرچیزنگ لینڈ ہے جس پہ ہم نے کوئی گرین ہاؤس، کوئی ڈیمز وغیرہ مال مویشیوں کے لیے ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے۔ وہ زمین ساری کاشت ہے لوکل گورنمنٹ سے، بلکہ ہم نے اس میں پائپ لائنیں، ڈیمز منظور کرا کے وہ بنائے، روڈز بنی ہوئی ہیں، پورا سٹرکچر ایک وہ جس کو بننے میں بھی شاید 2 سال لگے اس وقت۔ اور یہی لوگ جو جنہوں نے یہ ہمارے بھائی کو مرڈر کیا، یہ وہاں پہ ساری فیملی ممبرز وہاں پہ کام کرتے رہے ہیں۔ یہ کمرے، یہ ڈیمز، جتنی بھی وہ سٹرکچر بنا ہوا ہے، یہ سارا انہی کے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے۔ تو اگر کسی کا وہاں پہ کوئی کلیم ہوتا تو اس وقت وہ خود کیوں کام کرتے، جو آج کلیم کرتے ہیں کہ جی ہماری زمین تھی تو قبضہ کرنے گئے ہیں۔ اور قبضہ کرنے کے لیے بھی ہم جب یہ کوئی اس دن پرابلم ہوئی تو ہم نے پھر بھی ان کو کہا کہ جی پیپر لے آئیں، کسی کی اگر کوئی مرلہ بنتی ہے تو ہم تو اس سے زیادہ دیں گے، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ بہرحال مختصر جی کہ وہ خیر ان کو ایک پری پلان کچھ قبضہ مافیا لوگ ہیں جو سوسائٹیز کے لیے نا وہ یہ ہے کہ زمین اسٹامپ پیپر پہ، آج کل ایک ہمارا اسلام آباد میں ایک فیشن چلا ہوا ہے کہ اسٹامپ پیپر پہ قبضے بکتے ہیں، تو وہ شاید ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کر کے کچھ لوگوں نے ان کو بندے، ویپنز، چیزیں، یہ جو لوگ تھے یہ اس قابل نہیں تھے کہ کوئی یہ ایسا کوئی لڑائی جھگڑا یا کوئی کسی کے۔ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جگہ جو تھی جس پہ تنازع ہوا ہے یہ آپ کی اپنی ذاتی پراپرٹی تھی، آپ کی یہ خرید ہے، اور اس پہ جو لینڈ گریبرز ہیں، جو قبضہ مافیا، انہوں نے قبضہ کیا اور آپ کے جو عزیز ہیں ان کو قتل کیا۔ جی میں بتاتا ہوں جی آپ کو کہ یہ جو زمین ہے یہ پچھلے 9-10 سال سے ہم کاشت کرتے رہے ہیں اس کو، اور ابھی بھی وہاں پہ پراپر چیزیں ہوئی ہیں جس کو محکمہ اپنی ویریفیکیشن کر سکتا ہے۔ وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے، بلکہ کچھ افسران نے چیک بھی کیا، وہ جو سٹرکچر جو چیزیں ہیں وہ بھی پچھلے 10 سال سے ہیں۔ پھر آپ تو آج کل جدید دور ہے، آپ گوگل سے چیزوں کو چیک کر سکتے ہیں کہ فلاں جگہ جو ہے آج سے 10 سال پہلے کے حالات تھے یا بعد میں، اس میں تو کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی۔ اچھا، آپ کے جو عزیز ہیں وہ قبضہ گروپ کے اس ثانیہ میں آ گئے ہیں، ان کا جو ہے لقمہ اجر بن گئے ہیں، آپ کے جو لواحقین ہیں اس جو راجہ اسلام فوت ہوا ہے ان کے بچے کتنے ہیں، ان کی کیا ایجز ہے، یہ ہمارے ذرا ویوزرز بتائیے گا۔ میں بتاتا ہوں جی کہ عبدالسلام کے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے، اس کے 5 بچے ہیں۔ ایک بیٹا ہے جو سب سے چھوٹا ہے، 1.5 سال کا ہے، باقی بیٹیاں ہیں اس کی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی لینڈز کا کوئی ایشو ہوتا ہے نا، تو جس طرح یہ لوگ آج کل یہاں پہ ہوتا ہے کہ ملازم رکھ لیں آپ، یا وہاں پہ آپ کوئی گارڈز وغیرہ رکھ لیں، تو اللہ نے ہمیں بھی استطاعت دی ہوئی ہے، کوئی اگر ایسا پرابلم ہوتا تو میں بھی وہاں پہ کوئی گارڈ چھوڑ دیتا، کیونکہ میری عرصے دراز سے وہ جگہ آباد ہے۔ پھر دوسرا جب 15 کال ہوئی، پولیس آئی، پولیس ان کو مطمئن کیا کہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، جس وجہ سے یہ سارے فیملی ممبرز، میرے چچا، بھائی، اور جو ایک میرا کزن جو ڈیتھ ہوئی جس کی، اور ایک کزن جس کو ایڈوکیٹ ہے، کوئی بھی پڑھا لکھا بندہ آپ کو بھی پتہ ہے ان چیزوں میں، یا فیملی ممبرز کو ان چکروں میں نہیں ڈالتا۔ تو یہ تو سراسر پلاننگ سے مارا گیا ان کو، کوئی اس میں کوئی لینڈز کا ایشو نہیں ہے۔ لینڈز کا تو ایشو بنایا گیا، ایک انہوں نے وقوع تو کوئی چیز تو بنانی تھی نا کہ جی ہمارا اس وجہ سے مسئلہ ہوا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا وہاں پہ۔ انہوں نے وہ سامان لانا بنانا وہ صرف ایک جھگڑے کا بنیاد بنوانے کے لیے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جھگڑا نہیں کر رہی ہے تو پولیس کی طرف توجہ کر رہے ہیں، تو پھر پری پلان رات کو بیٹھ کے صبح جب یہ نکلنے لگے تو انہوں نے رات کو فائرنگ ہوتی رہی، اور خیر پولیس کی سستی، ہماری بدقسمتی کے۔ اچھا، ہمارے سننے میں آ رہا ہے کہ جیسے کہ جب اپنے وقت سے قبل جب فائرنگ یہ سلسلہ شروع ہوا، علاقے میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا، آپ نے اپلیکیشن موو کی، جو آپ نے قانونی چارہ جو ہے وہ آپ نے رائٹ استعمال کیا،
اس حوالے سے جو مقامی جو پولیس ہے اس نے بر وقت جو ہے اس پہ کارروائی نہیں کی، اور اس کا جو نوٹس ہے وہ افسران بالا نے لیا ہے، حکام بالا نے لیا ہے، ڈی ایچ جی صاحب نے ان کو سسپینڈ بھی کر دیا گیا۔ آپ پولیس سے، حکام بالا سے کیا توقعات رکھتے ہیں؟ آپ کو انصاف کس بیسس پہ ملنا چاہیے؟ دیکھیں جی، جو پہلے دن کی پوزیشن تھی وہ تو مایوس تھی، ہم ساری فیملی اور سارا علاقہ اس سے مایوس تھے کہ پولیس جو ہے وہ انہوں نے بر وقت کارروائی نہیں کی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کچھ افسران کے نوٹس میں یہ چیزیں گئی ہیں تو انہوں نے اس کا ایکشن لیا ہے۔ تو ابھی